بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تحریف قرآن۔ اہل سنت کی طرف سے عموماً شیعوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ آپ کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم ویسے تو اگر ہم صحافتہ کی کتابوں سے وہ تمام روایات پیش کرنا شروع کر دیں کہ جو تحریف قرآن کے حوالے سے ہیں، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا کئی ایک وائس نوٹ چاہیے ہو جائیں گے، بلکہ کئی ایک کتابیں لکھنی پڑ جائیں گی۔ اتنا زیادہ مواد ہے صحافتہ میں، صرف صحافتہ میں، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر۔ میں ساری چیزیں تو پیش نہیں کر سکتا ہوں، مختصر چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان نے کیا ہے اور اسلامی کتب خانے سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 58 میں حدیث نمبر 1945 ہے۔ حدیث نمبر 1945 لکھا ہے کہ جی ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رجم کی آیت اتری اور بڑے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی آیت بھی اتری تھی، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی تھیں میرے تخت کے نیچے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں مشغول تھے تو گھر کی پلی ہوئی بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ یعنی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ دو آیتیں نازل ہوئی تھیں، ایک آیت رجم ہے اور ایک آیت رضایت ہے۔ آیت رجم یہ تھی، آیت رجم ایک حوالہ میں صحیح بخاری سے بھی پیش کروں گا ابھی۔ آیت رجم یہ ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنا ہے۔ اور دوسری یہ کہ دوسری آیت یہ کہ دودھ پلانے والی جو آیت ہے یہ بھی نازل ہوئی تھی، اور یہ دونوں میرے پاس لکھی ہوئی تھی اور یہ تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ہمارے گھر کی پلی ہوئی بکری آئی، حضرت عائشہ کے گھر کی پلی ہوئی بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ تو اس طرح وہ دونوں آیتیں جو ہے نا وہ غائب ہو گئیں، کیونکہ یہ دونوں آیتیں اب قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ یہ جو دودھ پلانے والی روایت ہے، یہ اس کے اوپر ہی ہے جس صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے نا، یعنی حدیث نمبر 1945۔ تو 1944 جو حدیث ہے یہ دودھ پلانے والی روایت ہے۔ یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سہلہ بنت سہیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ابو حذیفہ اپنے خاوند کے چہرے پر ناراضی پاتی ہوں سالم کے ہمارے پاس آنے سے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سالم کو دودھ پلا دے۔ اس نے کہا میں کیوں کر اس کو دودھ پلاؤں، وہ بڑا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ آخر سہلہ نے ایسا ہی کیا، یعنی سالم کو اپنا دودھ پلا دیا۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی کہ میں نے ابو حذیفہ کے منہ پر اس کے بعد وہ بات نہیں پائی جس کو وہ برا جانوں، اور ابو حذیفہ بدر کی لڑائی میں حاضر تھے۔ یعنی یہ کہ بڑے آدمی کو، بڑے مرد کو کوئی عورت اپنا دودھ پلا دے تو وہ اس کا محرم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی بقول حضرت عائشہ کے قرآن مجید میں، اور وہ آیت بکری کھا گئی تھی۔ تو یہ دو آیتیں جو ہے نا یہ بکری کھا گئی ہیں، حضرت عائشہ کی بکری، یہ دونوں آیتیں کھا گئی تھیں۔ اور الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ جی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یعنی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ تحریف ہوئی ہے۔ اب صحیح مسلم کی طرف آتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2، صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341، کتاب الرضا، یہ جلد نمبر 2 کتاب الرضا صفحہ نمبر 341، حدیث نمبر ہے 3597،
3597۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اس بارے میں جو قرآن میں نازل کیا گیا ہے وہ 10 مقرر شدہ گھونٹ تھے جو حرام کر دیتے تھے، پھر ان کو 5 مقرر گھونٹوں سے منسوخ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی گئی اور یہ اسی طرح قرآن میں پڑھا جاتا رہا۔ یہ بھی رضایت کے حوالے سے کہ 10 مرتبہ اگر کوئی دودھ پلا دے، کوئی عورت اگر 10 مرتبہ کسی کو اپنا دودھ پلا دے تو وہ اس کا محرم ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ 10 مرتبہ والی آیت پہلے نازل ہوئی، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ والی آیت نازل ہوئی جس نے 10 مرتبہ والی آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی رضایت کے حوالے سے 2 آیتیں نازل ہوئی تھیں، لیکن موجودہ قرآن میں دونوں آیتیں نہیں ہیں۔ ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 3598، کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ ان باتوں کا ذکر کر رہی تھی جو رضاعت کی وجہ سے حرمت کا ذریعہ ہے۔ عمرو نے کہا کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا قرآن میں 10 مقررہ گھونٹ نازل ہوئے، پھر 5 مقرر شدہ سے منسوخ ہو گئے، یعنی وہی اسی روایت کی تشریح ہے اس میں کہ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ 10 مرتبہ اگر کوئی خاتون اگر 10 مرتبہ کسی کو اپنا دودھ پلا دے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، 10 مرتبہ والی دوسری آیت نازل ہوئی جس میں 5 مرتبہ کا ذکر تھا۔ لیکن ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ نہ 10 مرتبہ والی آیت قرآن مجید کے اندر ہے اور نہ ہی 5 مرتبہ والی آیت قرآن مجید کے اندر ہے۔ وہ کس موضوع کے بارے میں تھی؟ اسی موضوع کے اوپر، یعنی رضایت کے موضوع کے اوپر۔ حدیث نمبر 3600 میں ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سہلہ بنت سہیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ابو حذیفہ کے چہرے پر سالم کے آنے کی وجہ سے کچھ ناراضگی کے آثار دیکھے ہیں۔ ابو حذیفہ جو تھے یہ سہلہ کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے ان کے۔ یہ ناراضگی کے آثار دیکھے ہیں حالانکہ وہ ان کا حلیف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو۔ اس نے عرض کیا میں اسے کیسے دودھ پلاؤں حالانکہ وہ نوجوان آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ نوجوان آدمی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ سالم بدر میں حاضر ہوئے تھے، اور ابن ابی عمر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ اچھا، ابھی اسی موضوع کے اوپر مزید روایات بھی ہیں، اور وہ جیسے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سالم جو کہ ابو حذیفہ کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھے، وہ ابو حذیفہ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے۔ تو بنت سہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سالم نوجوانوں کی طرح جوان ہو گیا ہے اور مردوں کی طرح ہر بات سمجھنے لگا ہے، وہ ہمارے پاس آتا جاتا رہتا ہے اور میرا گمان ہے کہ ابو حذیفہ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تو اسے دودھ پلا دے تو اس پر حرام ہو جائے گی، اور ابو حذیفہ کے دل میں جو بات ہے وہ چلی جائے گی۔ وہ پھر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے سالم کو دودھ پلایا ہے، اور ابو حذیفہ کے دل سے کراہت جاتی رہی ہے۔ یعنی اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ سالم جو ہے وہ حضرت ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ ابو حذیفہ نے اس کو بچپن سے پالا ہوا تھا، پھر وہ جوان ہو گیا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو ابو حذیفہ کی بیوی یعنی سہلہ بنت سہیل کے پاس وہ آنے جانے لگا، اور گھر کا فرد کے طور پہ آتا جاتا تھا۔ تو ابو حذیفہ اسے مائنڈ کرتے تھے کہ وہ کیوں میری بیوی کے پاس آتا جاتا ہے، تو ان کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے اثار ہوتے تھے۔ تو رسول خدا نے معاذ اللہ فرمایا کہ تم اسے دودھ پلا دو، اور یہ 10 مرتبہ دودھ پلانے کی آیت پھر اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ 10 مرتبہ دودھ پلا دو گی تو وہ تمہارا محرم ہو جائے گا، اور پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی اور 5 مرتبہ والی آیت نازل ہوئی۔ اب قرآن مجید میں نہ یہ 10 مرتبہ والی آیت ہے نہ یہ 5 مرتبہ والی آیت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
روایت جو ہے نا یا تو قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، یا تو یہ ماننا پڑے گا، یا پھر یہ کہ یہ روایتیں جعلی ہیں، گڑی ہوئی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں، صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں یہ ایک روایت ہے، صفحہ نمبر 913 کے اوپر، کتاب التفسیر میں۔ کتاب التفسیر میں یہ سورہ برات، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت لمبا ہے، میں صرف وہ متعلقہ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ سورہ برات سورہ بقرہ کی طرح بڑی سورت تھی۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ منسوخ التلاوت ہو گیا، جس میں بسم اللہ بھی تھی، تلاوت کے ساتھ وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ اب یہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہ آنے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں، اس کی علت بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ایک علت انہوں نے یہ بیان کی کہ سورہ برات سورہ بقرہ کی طرح بڑی سورت تھی، اور اس کا جو شروع کا حصہ تھا وہ منسوخ ہو گیا، منسوخ التلاوت ہو گیا۔ اگر منسوخ التلاوت بھی ہو گیا ہے تب بھی اسے قرآن مجید میں تو ہونا چاہیے، لیکن وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ جی وہ منسوخ التلاوت ہو گیا ہے، اور لہٰذا اس کو جو ہے نا وہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے بھی۔ اچھا، اسی جلد نمبر 2 میں اوپر تلے 2 روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 1151 پر یہ تفسیر ہے قل اعوذ برب الناس کی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر ہے۔ سورہ فلق کی تفسیر میں ایک روایت ہے کہ ابی بن کعب سے معوذتین کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی جو 2 آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے بارے میں ابی بن کعب سے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق دریافت کیا گیا، آیا یہ دونوں صورتیں قرآن میں شامل ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا جبرائیل کی معرفت مجھے حکم ہوا ہے، یوں کہو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اب دوسری روایت اسی کے نیچے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایسا کہتے ہیں کہ معوذتین قرآن میں شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا مجھے بذریعہ جبرائیل حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کہہ۔ میں نے کہا تو ہم وہی کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ دونوں روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید میں شامل ہے۔ جو موجودہ قرآن مجید ہے، جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے، جو اس وقت تمام مسلمانوں کے پاس قرآن مجید ہے، اس میں یہ دونوں صورتیں شامل ہیں، جبکہ ان 2 روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں۔ اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ تحریف کے جو لوگ قائل ہیں ان سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی آپ لوگ قرآن مجید میں اتنی بڑی تحریف کے قائل ہوئے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 پارہ نمبر 21، کتاب فضائل قرآن، اس میں حدیث نمبر 35 ہے، صفحہ نمبر 55 پر۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے حشام بن حکم بن حزام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ میں نے کان لگا کر اس کی قرأت سنی تو معلوم ہوا کہ وہ اسے ایسی قرأتوں سے پڑھتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر بیٹھوں، مگر میں خاموش رہا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو چادر ان کے گلے میں لپیٹی تاکہ وہ چلے نہ جائیں، اور میں نے پوچھا تمہیں یہ سورت جو ابھی میں نے تمہیں پڑھتے سنی کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، خدا کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ سورت پڑھائی ہے، تم اس کے خلاف پڑھتے ہو۔ آخر میں نے کھینچتا ہوا حاضر بارگاہ رسالت ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حشام کو میں نے سنا وہ سورہ فرقان کو ایسی قرأتوں سے پڑھتا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائی۔
اور یہ صورت تو خود آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ آپ نے حشام سے فرمایا حشام پڑھ۔ انہوں نے پھر اس طرح پڑھا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا عمر اب تو پڑھ۔ میں نے اس طرح پڑھی جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا دیکھو قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، جو تم آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے جو تم آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ اب اس روایت کا عربی متن آپ دیکھیں۔ میں اس روایت کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتا ہوں کہ صحابی کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے لے کر آئے، یہ توہین صحابہ ہے نہیں ہے۔ ایسی روایت اگر ہمارے پاس ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے، اور پھر 7 قرأتوں میں پڑھا اور اس کو کہا تو جھوٹ کہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ چونکہ موضوع ہے تحریف قرآن، تو اس لیے صرف تحریف قرآن کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس روایت کے عربی متن میں دیکھیں 7 الحروف، 7 حروف پہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ اس نے کیا ہے 7 قرأتوں پہ نازل ہوئی ہے۔ اب 7 حروف کریں یا 7 قرأتیں کریں، اس وقت جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے وہ تو 1 حروف میں ہے، یعنی 1 قرأت میں ہے۔ باقی 6 قرأتیں کہاں ہیں؟ جب صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ہر روایت صحیح ہے نا جی، یہ ان کا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ صحیح بخاری کی ہر روایت صحیح ہے۔ تو اگر صحیح یہ روایت ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا تھا، تو ہمارے پاس جو قرآن مجید اس وقت ہے وہ تو 1 قرأت میں ہے۔ پوری دنیا میں جو قرآن مجید ہے وہ تو 1 قرأت میں ہے، تو باقی 6 قرأتیں کہاں ہیں؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کیسے ضائع ہو گئی؟ کس نے ضائع کر دی؟ تو کیا ان 6 قرأتوں کا ضائع کر دینا تحریف قرآن نہیں ہے؟ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ اس کے اوپر پھر بحث کریں گے، لمبی بحث ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 3 کے پارہ نمبر 28، کتاب المحاربین، صفحہ نمبر 797، 797 پر۔ یہ حضرت عمر کا ایک خطبہ ہے، بڑا طویل خطبہ ہے یہ، لیکن اس کا جو متعلقہ حصہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اور اس کی پکچر بھی بنا کر انشاءاللہ آپ کو بھجوا دوں گا۔ کہ حضرت عمر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، ان پر قرآن نازل کیا، اسی قرآن میں آیت رجم بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ ہم نے اسے پڑھا، اس کا مطلب سمجھا، اسے محفوظ رکھا، آپ نے اس پر عمل کیا، زنا کرنے والے کو سنگسار کیا۔ ہم لوگ بھی آپ کے وصال کے بعد زانی کو سنگسار کرتے آئے۔ اب مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایک مدت گزر جانے کے بعد کوئی شخص یوں کہے خدا کی قسم رجم کی آیت کتاب اللہ میں ہم نہیں پاتے، اور اللہ کا ایک فریضہ جسے اس نے نازل کیا ترک کر کے گمراہ ہو جائے۔ دیکھو ہوشیار رہو، جو شخص مرد ہو یا عورت محسن ہوتے ہوئے وہ شادی شدہ جو جمع بھی کر چکا ہو زنا کرے، اس پر اللہ کی کتاب میں رجم برحق ہے، یہ زنا گواہوں سے ثابت ہو یا حمل سے، ظاہر ہونے یا اقرار سے۔ نیز ہم کتاب اللہ میں دوسری آیات کے ساتھ یہ آیات بھی پڑھتے تھے کہ اپنے داداؤں کو چھوڑ کر دوسروں کو باپ دادا نہ بناؤ، یہ کفر ہے۔ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر دوسروں کو باپ دادا بنانا صریحی ناشکری ہے۔ اب یہ حضرت عمر کا جو یہ طویل خطبہ ہے، اس میں جو یہ حصہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 2 آیات نازل ہوئی تھی، ایک آیت رجم، اور یہ خود حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آیت رجم نازل ہوئی ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو انہیں سنگسار کیا جائے گا، انہیں سنگسار کر کے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ اور دوسری آیت یہ کہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا باپ دادا نہ بناؤ، یہ کفر ہے۔ یہ آیت بھی قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں آیتیں، آیت رجم بھی اور یہ باپ داداؤں والوں کی آیت بھی، یہ قرآن مجید میں اس وقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے، جو اس وقت دنیا میں قرآن مجید موجود ہے، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اس میں یہ دونوں آیتیں نہیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو اگر آپ وہ آیت
سنن ابن ماجہ والی جو حضرت عائشہ کی روایت ہے اس سے ملائیں تو آیت رجم کا ذکر اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. البتہ اس میں آیت رضائیت کا ذکر ہے اور اس میں یہ باپ داداؤں والی آیت کا ذکر ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ جو کہ اہل سنت کی مستند کتابیں ہیں، صحاح کی کتابیں ہیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہوئی ہے. اب ایسی تحریف والی جو روایات ہے اس کی بجائے مذمت کرنے کے، اس کے اوپر بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے اس کی مذمت کرنے کے، وہ اس کی وکالت کرتے ہیں. اہل سنت علماء جو ہے اس کی وکالت کرتے ہیں، اور وکالت کرنے کے لیے 2 دلیلیں دیتے ہیں. اس میں وہ دلیلیں کیا ہے؟ پہلی دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریف قرآن کے حوالے سے جو روایات ہیں صحاح میں بھی ہیں، اس کے لیے ان کو جھٹلانے اور انکار کرنے کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ ان کتابوں پر صحیح اعتماد اٹھ جائے گا جن کی بنیاد پر اہل سنت کا مذہب قائم ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب جو ہے یہ صحاح کے اوپر قائم ہے، قرآن کے اوپر نہیں، صحاح کے اوپر قائم ہے. یہ جو 6 کتابیں ہیں ان کے اوپر اہل سنت کا مذہب قائم ہے، اور ان 6 کتابوں میں یہ قرآن مجید میں تحریف کی روایات بھی موجود ہیں. اب اگر ہم ان روایات کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر تو پوری کتابیں جو ہے نا وہ غیر مستند ہو جاتی ہیں، ان کی اتھینٹسٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور جب کتابوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا ان 6 کتابوں کا، صحاح کا، تو پھر اہل سنت کا جو مذہب کی جو عمارت انہوں نے تعمیر کر رکھی ہے ان کتابوں کی بنیاد پر، وہ پوری کی پوری عمارت گر جائے گی. لہٰذا ان کتابوں کو صحیح مانتے ہیں ہم، اور اس کے اندر جو بھی روایات ہیں ان کو ہم صحیح مانیں گے، چاہے وہ تحریف قرآن کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو. دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تحریف قرآن کی روایات صحابہ سے مروی ہیں. اگر ان کا انکار کر دیا جائے تو عدالت صحابہ کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے. اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ روایتیں جو ہے ضعیف ہیں، یہ روایتیں قابل عمل نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ صحابہ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. پھر یہ جو صحابہ کے عادل ہونے کا نظریہ ہے یہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا صحابہ کو عادل ماننے کے لیے اور ان کتابوں کو صحیح ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ان روایات کو مانا جائے. یہ اہل سنت کا تحریف قرآن کے حوالے سے نظریہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. باقی انشاءاللہ کل پیش کریں گے.